ڈیئر فرینڈس، آج ہم جائزہ لیں گے جو حکومت نے رات قانون سازی کی۔ اگر ہم اس ٹائم میں پاکستان میں جو گیم پلان چل رہی ہے تو اس میں جو کامیاب ترین کمبینیشن جا رہا ہے وہ جناب آرمی چیف صاحب عاصم صاحب کا اور عاصم ملک صاحب کا، ISI چیف کا۔ اگر ہم سابقہ چیف کے حوالے سے ISI چیف اور آرمی چیف کے کمبینیشن کا اندازہ لگائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ندیم انجم صاحب اتنے سکسیسفل نہیں رہے۔ الیکشن اگر ہوا اور رزلٹ آیا تو وہ بھی ان کی خواہشات کے مطابق نہیں آیا، اور پھر آئینی ترمیم ہونے لگی جب 26ویں تو وہ ناکام رہے۔ لیکن جب سے عاصم ملک صاحب آئے ہیں کامیابیاں ہی کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ ایک ہی ہفتے میں وہ تشریف لائے اور اگلے 8-10 دن میں آئینی ترمیم 26ویں ہو گئی، اور آج جب کہ چیف صاحبان آرمی چیف صاحب کا 1 سال ابھی اگلے سال نومبر میں انہوں نے ریٹائر ہونا تھا تو ایکسٹینشن کی ضرورت پڑتی، انہوں نے وقت سے پہلے ایکسٹینشن بھی مینج کروا دی، کسی سے کہنا بھی نہیں پڑا۔ نہ صرف آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن ہو گئی بلکہ 2 اور چیف صاحبان کو بھی ایکسٹینشن مل گئی، 3 سے 5 سال ہو گئے، ایئر چیف اور نیول چیف۔ اور ایئر چیف صاحب تو پہلے 1 سال کی ایکسٹینشن پہ تھے، اب نہیں معلوم انہیں اور 2 سال ملیں گے تو پھر 6 سال ہو جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ کلیکٹیولی 5 سال ہی ہوگا۔ 1 سال ان کا چل رہا ہے، 1 اور انہیں مل جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے جوائنٹ چیف صاحب کو سب بھول گئے، وہ بھی تو ان کے کلیگ ہیں، اور عہدے کے لحاظ سے تو اگر ہم فورسز کے لیے تو الٹیمیٹ سولجر تو وہ ہیں جوائنٹ چیف صاحب۔ تو بھائی سب کا فائدہ ہو رہا تھا تو انہیں بھی 5 سال دے دینے چاہیے تھے۔ چلو دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا سامنے آتا ہے، لیکن جائزہ یہ لینا ہے کہ آخر یہ حکومت کر کیا رہی ہے۔ اپنی تمام پاورز وقت سے پہلے دوسروں کو پلیٹ میں رکھ کے دے دینا، چونکہ اگر ایکسٹینشن کا 2025 کا سال شروع ہوتا تو 2025 کا سال ہی اس وزیر اعظم کے لیے اہم ہونا تھا۔ ہر اگلے مہینے میں وزیر اعظم کی پاور بڑھتی چونکہ ایکسٹینشن کا ٹائم قریب آتا، لیکن ابھی 1 سال پڑا ہوا تھا اور وزیر اعظم صاحب اور اس کے اتحادیوں نے پلیٹ میں رکھ کے 2 سال اور دے دیے۔ اوکے، لیکن کم از کم ایسا بھی ہمیں حکومت بتانے کے قابل ہوتی تو ہمیں خوشی ہوتی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کا ڈائلاگ ہوا ہے اس میں انہوں نے سول سیٹ اپ کے لیے کیا سپورٹ مانگی ہے۔ یعنی ایک بارگین ہوتا ہے، آپ نے انہیں اوبلائج کیا تو آپ کو کیا انٹیریئر منسٹری آپ کو واپس مل گئی، یا اس پہ محسن نقوی صاحب بھی براجمان رہیں گے اور کسی پارٹی کے عہدیدار بھی نہیں بنیں گے؟ کیا کچھ ایسی پارلیمنٹ کو پاورز دینے کا وعدہ کیا گیا ہے جو پہلے نہیں ہے؟ مثلا اس گورنمنٹ کے پاس یا کسی بھی گورنمنٹ کے پاس فارن پالیسی بہت کم ہوتی ہے، کیا اس میں حصہ بڑھا ہے؟ کیا جو اقتصادی فیصلے ہیں یا جو ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں، جو قانون سازی ہے، اس میں آئندہ کوئی مداخلت نہیں ہوگی؟ ایک تو یہ چیز سامنے نہیں آئی۔ پھر یہ بھی کمال کی بات ہے، حکومت اسٹیبلشمنٹ کے رہنماؤں کی فیسلٹیز بڑھا رہی ہے، اور جو ہمارا سویلین کمپوننٹ ہے عدالت کا، ان کی پاورز کو کرٹیل کر رہی ہے۔ حالانکہ اچھا ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ کورٹس اور پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ ایک پیج پہ ہوتے۔ مجھے تو اب یہ بھی خدشہ لگتا ہے
کہ یہ جو 8 ججز اور حکومت کو اڑانے کی بات اور منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے کہانیاں، مجھے تو یہ بھی ایک گیم پلان لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کو دکھایا گیا اور ڈرایا گیا، اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ سرنڈر کر گئی اور اس نے اسٹیبلشمنٹ کے رہنماؤں کی مدت ملازمت 3 سے 5 سال کر دی۔ تو اگر ہم بدگمانی کریں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے منصور علی شاہ صاحب اور اس کے ساتھیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ حکومت کے اوپر اتنا دباؤ نہ ڈالتے یا اپنے بارے میں یہ امپریشن نہ دیتے کہ وہ حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر وہ چیف جسٹس بنے اور ان کے ساتھی امپاور ہوں سپریم کورٹ میں، تو ایسے میں اس امپریشن کا یہ نقصان ہوا ہے، انہیں بھی سمجھنا چاہیے۔ اور اب یہ ہوا کہ جوڈیشری کی یکدم سپریم کورٹ کے نمبر آف ججز جو ہیں وہ 34 ہو گئے، یکدم اتنا بڑا جمپ، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، اتنا لمبا نمبر بڑھا دیا۔ چلو بڑھا دیا، لیکن پاکستان آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کم از کم ججز کی مراد کم کر کے اوور آل بجٹ تو برابر رکھتے نا، کہ کہتے ہیں ہم نے ججز کی 3-3 لاکھ روپے تنخواہیں کم کر دی ہیں، فلاں مراد کم کر دی ہیں، اتنے جج ہم نے بڑھا دیے ہیں، ہمارے اوور آل پیسے اتنے ہی خرچ ہوں گے لیکن لوگوں کو ڈیلیوری زیادہ ہوگی۔ بہرحال حکومت ڈائریکشن لیس نظر آتی ہے اور ایسے ارینجمنٹ کرتی نظر آتی ہے کہ ان کے لیے خطرات کم سے کم ہوں۔ یہ تو خیر دنیا کی ہر گورنمنٹ کرتی ہے کہ کچھ ایسا موو کرے تاکہ اس کی گورنمنٹ کا ٹائم میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اس کی پرفارمنس میں رکاوٹ نہ آئے، لیکن پرفارمنس کا پروگرام ہمیں زیادہ نظر نہیں آیا۔ پاکستان میں جو ریئل ایشوز ہیں، یہاں نالج کا ایشو ہے، یا تعلیم کا ایشو ہے، یا فیملی پلاننگ کا ایشو ہے، یا اکانومی کو ریفارم کرنے کا ایشو ہے، یہاں ریجنل کوآپریشن کا ایشو ہے، یہاں لوگوں کی مشکلات کو کم کرنے کا ایشو ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، اور اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہیلم آف افیئر میں وہ اپنے لیے مراد بڑھاتے جا رہے ہیں اور اپنا ٹائم بڑھاتے جا رہے ہیں اور مل جل کے اپنے ہی مفاد میں فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے خان صاحب ہیں کہ وہ جیل میں پھنس گئے ہیں۔ لیکن ایک اگر ہم کہنا چاہیں کہ اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا، اب گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اگر کچھ قریب ہیں تو پھر ان کے لیے بڑا چیلنج تو نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ خان صاحب کو بھی اب کچھ ریلیف تو ملنا چاہیے۔ اگر آنے والے 2-4 مہینے میں اگر ان کی بیل ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مل کے انہوں نے ایک ایسی بند باندھا ہے کہ اگر خان صاحب باہر آئیں بھی تو وہ اسی بنے ہوئے گیم پلان کا حصہ بن پائیں، اس کا کچھ بگاڑ نہ سکیں۔ لیکن دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جی بندہ سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ ابھی تو امریکن الیکشن آج ہونے جا رہے ہیں، ان کا نتیجہ کیا آتا ہے، نتیجہ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، اور پھر وہاں ادھر ادھر سے کیا پریشرز آتے ہیں، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ بہرحال جنرل عاصم ملک صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم صاحب کامیاب رہے۔ باجوہ صاحب اور فیض صاحب کے جو بڑی سٹوریاں ہوتی تھی کہ وہ بڑے سکسیسفل تھے، وہ تو بڑے ناکام رہے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔